اچھا دیکھیں، سحری سے متعلق نا ایک سب سے بڑی غلطی ہمارے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس طرح کی غلطی میں ملوث ہوتے ہیں، بالخصوص جو اس طرح کے علاقے جو ہے جہاں پہ اتنا شعور نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی غلطی کی جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ سحری ختم کرنے کا جو تعلق ہے نا، یعنی سحری سے رکنے کا جو تعلق ہے وہ ہے اذان۔ یعنی مؤذن صاحب جب اذان دیں گے، گاؤں دیہات میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور وہ بیچارے مؤذن صاحب کے اوپر جا کے یا مسجد کے خادمین پہ جا کے چلا اور شور و غل کا بھی معاملہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ تو بھی تجھ سے تو ساؤنڈ ہی نہیں چلایا، تو نے اسپیکر ہی میں آواز ہی نہیں دی، تم نے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ روزے کا ٹائم، وہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات یہ، روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں مؤذن یا خادم کئی علاقوں میں ذمہ داری ہوتی ہے، یا وہ محبت سے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جگاتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ، یا علاقے والے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی اپنی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، افطار کا وقت کب ہو رہا ہے۔ تو روزے کا تعلق اسپیکر سے نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ہے، یا مسجد سے بجنے والے اسپیکر سے اس کا تعلق نہیں ہے، یا سائرن سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ روزے دارو، اللہ اور اس کے رسول کے پیارو، روزے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر مؤذن صاحب اسے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی جیسے ہمارے نارملی جو ہے 5:40 میں یا 5:45 میں یا جو بھی ٹائم ہے، اس ٹائم پہ روزہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اذان کا تعلق جس وقت کی اذان دی جا رہی ہے نا، اس نماز کے وقت سے اس کا تعلق ہے۔ اذان فجر کی تب دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں قوم کیا کرتی ہے، کچھ لوگ اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں کہ وہ جب تک اذان کی آواز کو نہیں سنتے نا، سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ابھی تو ہماری مسجد میں اذان ہو رہا ہے، ہماری مسجد والے لاؤڈ اسپیکر میں تو اب تک اذان کی آواز نہیں آئی۔ اور میرے بھائی، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، یہ بات سمجھیے گا، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، جب طلوع فجر کا وقت ہو رہا ہے، اب وہ جس ملک میں، جس کنٹری میں جتنے بجے ہو رہا ہے، وہ وقت آج کل گوگل میں بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور جو اتھینٹک مستند لوگ ہیں جنہوں نے کیلنڈر وغیرہ شائع کیا ہوتا ہے، ان کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی وقت کے حساب سے آپ رکھیں، اگر سپوز دیٹ 4:50 پہ فور ایگزامپل ختم ہو رہا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ 2 سے 3 4 5 منٹ پہلے سحری کو روک دیں۔ اس کا تعلق پھر میں بتا دوں، اس سے نہیں ہے کہ اذان ہوتا رہے اور آپ کرتے رہے، جب مؤذن صاحب کے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اس وقت سحری روک رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کا روزہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ روزے کے ٹائم پہ کھا پی رہے ہیں، تو آپ کا کیسے روزہ ہوا؟ بالکل بھی روزہ نہیں ہوا۔ تو اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سحری ہم اسی وقت روکیں جب وقت کا اس سے تعلق ہو، اذان پہ نہ جائے، لاؤڈ اسپیکروں پہ نہ جائے۔ ہاں، کچھ مساجد میں ایسا ہوتا ہے، مؤذن یا خادمین یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی روزہ داروں، ٹائم ختم ہونے والا ہے یا اتنا ٹائم باقی ہے۔ ہاں، اگر وہ صحیح ٹائم بتا رہے تو اس کا خیال رکھا جائے اور ان کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان سے سحری کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری غلطی، جیسے ہمارے سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت رات کو احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں صبح سحری میں بالکل ٹائم ختم ہونے والا، 5-10 منٹ باقی، آنکھ ابھی کھلا، اور اب کیا کریں، غسل کریں یا سحری کر لیں، کچھ پانی کھجور وغیرہ کھا لیں؟ تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ پہلے سحری کر لے۔ کیوں؟ اگر بے غسلہ ہے بھی، غسل نہیں کیا، تو روزہ ہو جائے گا اس کا۔ ہاں، فجر کی نماز کا مسئلہ آئے گا کہ فجر کی نماز کی جماعت نہ چھوٹے، فجر کا وقت نہ جائے، تو وہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ سحری کرنے کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اگر سپوز دیٹ وہ اٹھا اس وقت اور سحری کا وقت ختم ہو چکا اور بے غسلہ ہے، تو اب کیا وہ اس پہ غسل فرض ہے، اس نے غسل نہیں کیا، تو اب ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کی نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا، اور غسل کر لے، فجر کی نماز ادا کرے۔
اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم صحیح ذرائع سے ضرور حاصل کریں۔